خلائی دوست پیارے بچوں، آج کی کہانی میں ہم آپ کو ملوائیں گے آپ کے بہت پیارے ایک خلائی دوست سے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ماس اور ابان اپنے چھوٹے سے خلائی جہاز میں بیٹھے اس وقت اسپیس کی سیر کر رہے تھے۔ آج اتوار کا دن تھا۔ چھٹی کے دن ماس نے خلا کی سیر کا پروگرام بنایا۔ اس نے اپنے دوست اور ہمسائے ابان کو بھی اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، جس سے ابان نے بخوشی قبول کر لیا۔ دونوں بچوں نے اپنے گھر والوں سے اسپیس میں جانے کی اجازت طلب کی۔ ابان کے والدین نے بڑی خوشی سے اجازت دے دی تھی۔ ماس گھر آیا اور اس نے مما کو سیر پر جانے کا بتایا۔ مما کچھ پریشان ہوئی۔ انہیں سوچ میں ڈوبا دیکھ کر ماس فکر مندی سے بولا، امی جان کیا بات ہے؟ آپ نے پہلے کبھی اجازت دیتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی؟ 2098 کا سال تھا۔ اس دور میں بچوں کا اسپیس میں جانا ایسا تھا جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا۔ جدید اور انتہائی تیز رفتار اسپیس شپس میں گھنٹوں کا فاصلہ محض چند منٹوں میں طے ہو جاتا تھا۔ تقریباً ہر گھر میں ایک چھوٹا خلائی جہاز لازمی موجود تھا۔ لوگ روز اپنے کام کاج اور دیگر معاملات نپٹانے دوسرے سیاروں پر جاتے تھے۔ اچھا چلے جاؤ، لیکن اسپیس میں زیادہ دور نہ جانا۔ میں نے ابھی ایک نیوز دیکھی ہے کہ کسی خلائی مخلوق کا جہاز زمین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مجھے تم دونوں کی فکر رہے گی، جلدی لوٹ آنا۔ بالآخر سوچ بچار کے بعد امی نے انہیں اجازت دے دی۔ خلائی مخلوق کا سن کر دونوں بچے چونک اٹھے۔ امی، وہ کوئی انسان ہی ہوگا۔ ہمارے اس نظام شمسی کے کسی بھی سیارے پر کوئی دوسری مخلوق نہیں۔ 300 سال سے ہمارے سائنسدان ان سیاروں پر کسی زندہ مخلوق کا کوئی سراغ نہ لگا پائے۔ آپ پریشان نہ ہوں پلیز، ماس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امی کو الوداعی کلمات کہہ کر وہ اپنی گیراج میں آئے اور وہاں کھڑی اسپیس شپ میں بیٹھ کر خلا میں پہنچ گئے۔ تم کیا کہتے ہو ابان؟ کیا واقعی اس خلائی جہاز میں کوئی دوسری مخلوق ہوگی؟ ماس اپنے جہاز کو مستعدی سے کنٹرول میں رکھتے ہوئے ابان کی طرف نظریں گھما کر بولا، سچ کہوں تو مجھے یوں لگتا ہے، سوچو پچھلے 3 ماہ سے مسلسل اس قسم کی افواہیں زمین پر چکرا رہی ہیں۔ مجھے بھی اب ان پر کچھ یقین سا ہونے لگا ہے۔ ابان نے سرخ سیارے مریخ کی سمت دیکھتے ہوئے ہولے سے جواب دیا۔ خلائی مخلوق بھلا کیسی شکل و صورت کی ہوگی؟ یہ سوال ابان نے اٹھایا تھا۔ شاید ویسی ہی جیسی ہم سائنس فکشن موویز میں دیکھتے ہیں، بہت بڑے سر، تکونے منہ اور چھوٹے جسم والی، یا پھر بلبلے نما 3 آنکھوں والی مخلوق۔ ماس نے اندازہ لگایا، کاش کوئی خلائی مخلوق ہم حقیقت میں بھی دیکھ سکیں، سچ میں آنکھیں ترس گئی ہیں ہماری۔ ابان نے شرارت سے ٹھنڈی سانس بھری۔ اس کی حرکت پر ماس نے مصنوعی غصے اور تیکھی نگاہوں سے گھورا، پھر دونوں کی بلند ببانگ قہقہوں سے اسپیس شپ کی فضا گونج اٹھی۔ کچھ دیر خلا میں گھوم کر ماس نے ابان سے پوچھا، اب کہاں چلنا ہے؟ مجھے اپنے ہوم ورک کے لیے چاند کے پچھلے حصے کی چند تصاویر چاہیے، چاند کے قریب لے چلو اسپیس شپ کو، ابان نے کہا۔ ماس نے اس بات میں سر ہلایا اور اسپیس شپ کا رخ تبدیل کر دیا۔ وہ بہت تیزی سے چاند کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آج راستوں میں پبلک ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ صرف چند ہزار اسپیس شپس ہی نظر آئے تھے۔ شاید لوگ خلائی مخلوق کے جہاز کا سن کر خلا میں آنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ اب اسے خود پائلٹ کرنے کی ضرورت نہ تھی، وہ خود بخود چل رہا تھا۔ ماس نے اپنے سامنے پینل پر پھیلے بے شمار بٹنوں میں سے چند کو پریس کیا۔ ماس اور ابان کے درمیان ایک ٹرے نکل آئی جس میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ دونوں دوست باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ کھانے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ کھانا کھا کر ماس اپنی نشست پر کیلولا کرنے لیٹ گیا، جبکہ ابان جہاز کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ کہکشاں میں ستارے اور سیارے ہیروں کی مانند چمک رہے تھے۔ انہیں یہ منظر بہت اچھا لگتا تھا۔ اچانک ابان کی نظر سامنے کچھ دور ایک چیز پر گئی۔ وہ دور ایک دھبی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ حرکت کرتا وہ دھبا بالکل ان کے سامنے تھا اور اس سے تیز رفتاری سے آ رہا تھا۔ دور ہونے کی وجہ سے ابان صحیح سے اس چیز کا اندازہ نہ لگا سکا کہ وہ کیا شے ہے۔ اس نے پینل پر چند بٹن دبائے اور ایک لیور کو اوپر کی طرف کیا۔
ایک اسکرین روشن ہوئی اور اس پر وہ شے واضح نظر آنے لگی۔ اسے دیکھتے ہی ابان خوف سے اچھل پڑا۔ وہ ہلبلا نما ایک خلائی جہاز تھا، ایسی ساخت کہ جہاز زمین پر کہیں نہیں تھا۔ کیا یہ اس خلائی مخلوق کا اسپیس شپ ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بدبدایا تھا۔ ابان نے فوراً ماس کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ماس جلدی اٹھو۔ ماس آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ہلکورے لے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنے بکھلائے ہوئے کیوں؟ یہ دیکھو، ابان نے روشن اسکرین پر نظر آتے خلائی جہاز کی طرف اشارہ کیا۔ بلبلا نما جہاز دیکھ کر ماس بھی چونک گیا۔ خلائی مخلوق! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کیا واقعی یہ خلائی مخلوق کا جہاز ہے؟ ابان حیرت سے چلا اٹھا۔ ہاں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ وہی ہے جس کا زمین پر کئی دنوں سے چرچا ہو رہا ہے، ماس نے جواب دیا اور اسپیس شپ کو آٹو پائلٹ سے ہٹا کر اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ محض چند منٹوں بعد اس جہاز کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اچانک اسپیس شپ میں لگے کمپیوٹر پر ایک پیغام موصول ہوا۔ وہ میسج بلبلا نما اسپیس شپ سے بھیجا گیا تھا۔ ماس کے جدید اور تیز کمپیوٹر لمحوں اس میسج کو ان کی زبان میں ڈی کوڈ کر دیا۔ میسج کے ساتھ ایک تصویر بھی آئی۔ ابان اور ماس میسج کو پڑھنے لگے۔ میسج بہت مختصر تھا۔ لکھا تھا، میری مدد کریں۔ تصویر ایک بچے کی تھی جو انسانوں سے ملتا جلتا تھا۔ اس کا رنگ سبز اور قد عام بچوں سے کچھ کم تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں جو گہرے سبز رنگ کی تھی۔ کیا اس سے مدد کی ضرورت ہے؟ ابان نے ڈرے ڈرے لہجے میں بولا۔ یوں اجنبی مخلوق کے اتنے قریب آ کر ان کا ڈرنا فطری عمل تھا۔ بلبلا نما جہاز رک چکا تھا۔ ماس اپنے اسپیس شپ اس کے قریب لے آیا۔ جہاز کے شفاف شیشے سے اندر کنٹرول روم میں وہی بچہ بیٹھا خوف بھری نگاہوں سے ان کے اسپیس شپ کو دیکھ رہا تھا۔ ماس نے اسے جوابی میں پیغام بھیجا۔ تم کون ہو اور کس سیارے سے آئے ہو؟ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ خلائی بچہ اپنے پینل پر بٹن پریس کرنے لگا۔ کچھ لمحے بعد اس کا میسج ماس کے سامنے اسکرین پر موجود تھا۔ میرا نام زینگ ہے۔ میں ماریش نامی سیارے کا باشندہ ہوں۔ کچھ ہفتوں پہلے ایک بہت بڑا شہاب ساکن ہمارے سیارے سے ٹکرا گیا تھا۔ میں اس دن بیج اکٹھے کرنے قریبی سیارے پر گیا ہوا تھا۔ اس ہولناک سانحے میں سب لوگ مارے گئے، صرف میں ہی زندہ بچ پایا۔ پلیز میری مدد کرو، میں پچھلے 3 ہفتوں سے خلا میں بھٹک رہا ہوں۔ میرے جہاز میں خوراک کا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا ہے، مجھے اپنے سیارے پر لے چلو۔ ماس نے زینگ کو تسلی دی اور کہا، میرے جہاز کے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اسپیس شپ کا رخ دوبارہ زمین کی طرف موڑ دیا۔ دونوں جہاز آگے پیچھے زمین کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ ماس نے زمین پر خلائی بچے کے بارے میں پیغام بھیج دیا تھا۔ خلائی مخلوق کا سن کر زمین پر تھر تھری سی مچ گئی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے ٹی وی، کمپیوٹر، ٹیبس اور موبائل کھول کر خلائی مخلوق کو دیکھنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ سائنسدانوں اور میڈیا والوں کی کثیر تعداد ماس کے گھر کے سامنے پہنچ گئی تھی۔ کیمرہ مین اپنے اپنے کیمرے سیٹ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ درجنوں ڈرون کیمرے بھی فضا میں چکرا رہے تھے۔ جیسے ہی دونوں جہاز ان کے ملک کی فضائی حدود میں داخل ہوئے، آرمی والے اسپیس شپس نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ زمین پر لینڈنگ کے وہ تینوں اپنے اپنے اسپیس شپ سے باہر نکلے تو کیمروں کے فلیش چمکنا شروع ہو گئے۔ لوگوں کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ پولیس والوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور زینگ کو ایک وین میں پہنچا دیا۔ وین ایک کثیر المنزلہ بلڈنگ میں جا رکی۔ ملک کے مشہور سائنسدان اسے سرکاری تجربہ گاہ لے آئے تھے۔ 1 ہفتے تک وہ ان کا معائنہ کرتے رہے کہ وہ زمینی ماحول میں رہ سکتا ہے یا اس کی وجہ سے ارتھ کو کوئی نقصان ہونے کا خدشہ تو نہیں۔ سب ٹیسٹ میں وہ کلیئر نکلا۔ اس دوران ابان اور ماس روز اسے ملنے آتے رہے۔ 1 ہفتے میں تینوں بچے ایک دوسرے کی زبان کچھ کچھ بولنے اور سمجھنے لگ گئے تھے۔ آخر 1 ہفتے کی تحقیق کے بعد زینگ کو زمین پر رہنے کی اجازت مل گئی۔ وہ آزادانہ طور پر زمین پر رہ سکتا تھا۔ ماس نے زینگ کو اپنے گھر میں رہنے کو کہا۔ زینگ ان کی دعوت رد نہ کر سکا۔ وہ بڑی خوشی سے مان گیا۔ ماس ایک الجھن کا شکار تھا کہ زین انسانوں سے اتنا ملتا جلتا کیوں ہے۔ ایک رات زینگ نے اسے اپنی کہانی سنائی کہ اس کے آباء و اجداد زمین کے رہنے والے ہی تھے۔ یہ سینکڑوں سال پہلے کا ذکر ہے۔ اس وقت ان لوگوں نے اتنی ترقی کی کہ اس دور میں انہوں نے ایٹم بم سے ملتے جلتے خطرناک بم بنا لیے۔ میرے خاندان کے ایک بزرگ ان بموں کے خلاف تھے۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کو اس سے باز رکھنے کی اپنی سی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ ایک دن وہ اپنے خاندان کے ساتھ
ماریش پر ہجرت کر گئے، جس کا ماحول زمین جیسا ہی تھا، اور کچھ سال بعد زمین پر ہولناک دھماکہ ہوا۔ وہ بم کسی غلطی کی وجہ سے خود بخود اچانک پھٹ گیا اور اس علاقے کے سب انسان لمحوں میں پانی بن گئے تھے۔ معاذ کی یہ کہانی نہایت حیرت انگیز تھی۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ اس دور کے انسانوں نے وقت پر عقل مندی دکھائی اور سب ایٹم بمز نکارہ کر